مہذب قوموں کے اندر سال میں 1 مرتبہ نہیں، مہینے میں 1 مرتبہ نہیں، دن میں 1 مرتبہ نہیں، بلکہ دن رات شب و روز میں روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے نام کے ساتھ جس بندے کے نام کو بلند کیا جاتا ہے پوری کائنات میں ایک ہی نام ملے گا، اور وہ ہے عبداللہ کے لخت جگر، آمینہ کے در یتیم، سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ محمد ہیں، یعنی قابل تعریف ہیں، ہر وقت قابل تعریف، ہر مقام پر قابل تعریف، ہر اعتبار سے قابل تعریف، آپ کے معاملات قابل تعریف، آپ کے اخلاق قابل تعریف، آپ کی عبادت قابل تعریف، آپ کی معاشرت قابل تعریف، آپ کی تجارت قابل تعریف، آپ کا طرز زندگی قابل تعریف، آپ کی رفتار قابل تعریف، آپ کی گفتار قابل تعریف، آپ کے اقوال و ارشاد قابل تعریف، آپ کے اسباق اور آپ کی تعلیمات قابل تعریف، اللہ کے رسول ہر اعتبار سے قابل تعریف۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کے نام کا انتخاب فرمایا، آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قابل تعریف۔ خواجہ عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا کہ میری کمر سے ایک سنہری زنجیر نکلی، اس کا ایک سرا مشرق میں ہے، ایک سرا مغرب میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اس زنجیر نے ایک درخت کی شکل اختیار کی، بڑا تناور درخت بن گیا، اس پر پتے ہیں اور ہر پتا جگمگا رہا ہے، ہر پتے پر نور ہے، اور اتنی نورانی روشنی ہے، اتنی تیز روشنی ہے۔ خواجہ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اتنی تیز نورانی روشنی کبھی نہیں دیکھی، ایسی جگمگاہٹ کبھی نہ دیکھی۔ میں نے خواب میں دیکھا اس درخت سے کتنے لوگ چمٹے ہوئے ہیں اور اس سے لگے ہوئے ہیں۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی کہ میں بھی اس نور سے فیض حاصل کروں، برکتیں حاصل کروں، میں اس درخت تک نہ پہنچ سکا، یہاں تک کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اس خواب کو لوگوں سے جب بیان کیا تو لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب بڑے خوش نصیب ہو، تمہاری اولاد میں ایسا خوش نصیب انسان پیدا ہوگا، ایسا خوش بخت اور نصیب والا انسان پیدا ہوگا کہ مشرق اور مغرب میں ان کی حکومت ہوگی، شمال اور جنوب میں ان کی حکومت ہوگی، مشرق سے زمین سے لے کر آسمان تک لوگ ان کی تعریف کرنے والے ہوں گے، لوگ ان کے پیروکار ہوں گے، لوگ ان کے مذہب کی اتباع کرنے والے ہوں گے، لوگ ان کی تعریف کریں گے، ستائش کریں گے۔ 7ویں دن خواجہ عبد المطلب نے عرب کے سرداروں کی، مکے کے سرداروں کی دعوت کی، عقیقے میں ایک بھیڑ ذبح کی، دمبا ذبح کیا، سب کی دعوت کی اور یہ خواب بیان کیا اور یہ کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا، اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ کہنے لگے لوگ اے خواجہ عبد المطلب، اے ابو الحارث، قریش کے سردار، اس نام کا انتخاب کیا کہ جو آج تک تمہارے آباء و اجداد میں کسی کا نہیں رکھا گیا۔ کہا کہ ہاں میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پوتے کی زمین و آسمان میں تعریف کی جائے، مشرق اور مغرب میں تعریف کی جائے، شمال اور جنوب میں تعریف کی جائے۔ خواجہ عبد المطلب کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ آپ کی تعریف میں زمین سے لے کر عرش تک، تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک نورانی مخلوق، ہر مخلوق رطب اللسان ہے۔ میرے آقا کی تعریف مشرق والے بھی کرتے ہیں، مغرب والے بھی کرتے ہیں، شمال والے بھی کرتے ہیں، جنوب والے بھی کرتے ہیں۔ آپ کی تعریف اولین نے کی ہے، آپ کی تعریف آخرین نے کی ہے، قیامت تک آپ کی تعریف ہوتی رہے گی۔ میرے آقا کی تعریف کا ڈنکا لوح محفوظ پر بج رہا ہے۔ میرے آقا کی تعریف حضرت آدم نے کی، حضرت شیس نے کی، حضرت نوح نے کی، حضرت خلیل اللہ نے کی، حضرت موسیٰ نے کی، حضرت عیسیٰ نے کی، حضرت دانیال نے کی، حضرت یحییٰ نے کی، حضرت عیسیٰ اور زکریا نے کی ہے۔ تمام انبیاء کرام میرے آقا کی تعریف کرتے ہوئے آئے۔ عالم ازل میں آپ کی تعریف، عالم دنیا میں آپ کی تعریف، عالم حشر میں آپ کی تعریف، عالم جنت میں آپ کی تعریف۔ آپ کی تعریف آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کی تعریف آپ کے پیدا ہونے کے بعد، آپ کی تعریف ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر زمانے میں